کھانا پکا رہے ہیں، روٹیاں بنا رہے ہیں، سبزی بنا رہے ہیں، تم گانا سنو. وہ چھوٹا سا بچہ ابھی سمجھتا کچھ نہیں ہے، موبائل کو لیے ہے، دیکھ رہا ہے، کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں. اللہ کی قسم ذرا سوچ کر کے دیکھو کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا اللہ کی لعنت نازل ہوگی. محمد مصطفیٰ کے پیروکاروں کا یہ حال ہو جائے کہ تلاوت قرآن پاک کے بجائے ان کے گھروں سے گانوں کی آواز آئے تو کیوں نہ افسوس کر لیا جائے، کیوں نہ ماتم کر لیا جائے. کس بات کا شکوہ، کس بات کی شکایت کسی سے نہیں. اپنے آپ کو دیکھو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو کہ تم محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، تم ایمان لانے والے ہو، تم اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہو. تم وہی ہو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے کان میں اذان کی آواز گئی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تمہارے کانوں میں یہ آواز گئی تھی. آج اسی کا معاملہ یہ ہے. ان کے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ گانے سنے، میوزک سنے. ننھے منھے بچے 5 سال کے 6 سال کے گانوں کی دھنوں پر رقص کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کمر ہلاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں. ڈانس ابھی انہیں پتا نہیں ہے، دیکھ دیکھ کر نقالی کر رہے ہیں. رقاصاؤں کے جن پر اللہ کی لعنتیں ہوں، ایسے گندے گانے، فحش گانوں کے ساتھ ناچ ہو رہا ہے. اس گھر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، تمہارے کانوں کو تو پاکیزہ کیا گیا تھا اللہ کے کلام سے. اللہ کے اذان تمہیں سنائی گئی تھی. سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمہارے کانوں میں ڈالی گئی تھی، اور آج اس کا معاملہ یہ ہو جائے. ہماری عورتیں بھی اپنی بچیوں کو جو تیار کرتی ہیں ان کو ایسے لباس پہناتی ہیں جو ابھی سے برہنہ لباس ہوتے ہیں، ابھی سے ننگا پن ان کے اندر آ جاتا ہے. محفلوں میں دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، تب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ امت کس قدر اللہ کے رسول کو ماننے والی ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ بس باتیں ہی باتیں، بہت دور ہو چکی ہے یہ امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت دور ہو چکی ہے. 11 سال کی عمر پہ اللہ نے محفوظ رکھا کہ میرے نبی کے کان ان گندے کانوں سے آشنا نہ ہو، میرے نبی کی نگاہیں اس گندے ناچ کو دیکھ کر وہ آنکھیں گندی نہ ہو. اللہ کے نبی کو اس قدر پاکیزہ رکھا، اس قدر پاکیزہ رکھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قدر گناہوں میں، اس قدر گندگی کے اندر ہوتے، اس قدر لفڑے ہوئے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر ہنستا ہے اور کہے لگاتا ہے کہ ارے ابو جہل نے بھی یہ کام نہ کیا تھا جو تم یہ کام کر رہے ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پورا مکہ الصادق والامین کہتا ہے، سچے ایماندار. غربت ہے اللہ کے رسول کے، غریب ہے آپ، فقر مسلط ہے آپ پر، لیکن امانت داری کی مثال پورا مکہ دیتا ہے کہ اس پورے شہر مکہ میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی امین نہیں. لوگ جب سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی امانتیں، اپنے پیسے، اپنے ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے سکے وہ اللہ کے رسول کے پاس رکھاتے ہیں. دوسرے قبض کر لیں گے، دوسرے کھا لیں گے، دوسرے غائب کر دیں گے، پیسوں کو عدل بدل دیں گے، زیورات کو بدل دیں گے، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں سے جن کی گواہی اور دشمنوں کی زبان سے جن کی گواہی، جو آپ کے سخت ترین مخالف ہیں وہ بھی گواہی دیں. یہ ہمارے نبی کا کردار ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے، قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سوچتے نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار.
یہ جو لفظ کہے گئے وہ تو پورا مکہ جانتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں۔ ارے وہ تو آپ کے دشمن بھی جانتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، وہ یہودی بھی جانتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ ہیں، نصارہ بھی جانتے ہیں کہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں، پھر قرآن پاک میں یہ آیت کیوں لکھی گئی؟ میرے عزیزو، یہ آیت اس لیے لکھی گئی کہ جو لوگ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں، جو نبی کا امتی کہنے والے ہیں، وہ جان لیں کہ تم کو صرف اخلاق مند نہیں ہونا بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق ہونا، سب سے زیادہ۔ جب لوگ چوریاں کر رہے ہوں تو آپ کا معاملہ یہ ہو کہ آپ امانت اور صداقت کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ جب لوگ جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکا رہے ہوں تو آپ کا معاملہ یہ ہو کہ آپ سچ بول کر اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کا معاملہ یہ ہو کہ سڑکوں کے اوپر جب پھرتے ہو تو ہماری بہن اور بیٹیوں کو دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہو، اس دوران اس جگہ پر مومنین کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اپنے نگاہوں کو جھکا کے ان کی زبان سے کوئی غلط لفظ نکلتا نہیں، کوئی گندی بات ان کی زبان سے ادا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من غشنا فلیس منا، جو دوسروں کو دھوکہ دے دے، جو دوسروں کے ساتھ فراڈ کر لے، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان نہیں۔ یہ مومن کا کردار ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کی، مسلمانوں کو اخلاق کے معیار پر قائم کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہترین کردار دیا ہے۔ جب لوگ غلط راستوں کو چن رہے ہوں تو مومن اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر صرف حق کے راستے کو چنتا ہے، یہ ایک مومن کا کردار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک بات یاد آ گئی، عرض کیے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میری شادی کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس دینے کے لیے، مہر میں دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ لیسا ازاری ھذا، یہ جو میں تہمت باندھے ہوئے ہوں بس اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ ایک گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں قرآن پاک آتا ہے؟ صحابی نے کہا جی ہاں مجھے قرآن پاک آتا ہے، فلاں فلاں سورہ مجھے یاد ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک، میں تمہاری شادی کرائے دے رہا ہوں اسی قرآن پاک کو سکھانے کے مہر پر۔ اس حدیث کو آپ نے سنا، اس کے اندر ایک خاص بات پتا چلی۔ اس بندے نے، اس صحابی رسول نے، جن کے بدن پر کپڑا نہیں، صرف ایک تہبند باندھے ہوئے تھے اور گھر کے علاوہ دوسرا آشیانہ نہیں، ہلکی پھلکی کمائی کرنے والے مزدور، شادی کر رہے ہیں لیکن ابھی اپنی بیوی کو انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس کا حسن جمال کیسا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ تو لو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کو ایک نظر دیکھ تو لو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا پھیلا ہوا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں اللہ کی پناہ، جب وہ باہر نکلتی ہیں اکیلے نہیں جائیں گی، ساتھ میں ایک جم غفیر چلتا ہے، ایک پورے ٹولہ چلتا ہے، دیورانی بھی ہیں، ممانی بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں، فلاں پڑوسن بھی ہیں، فلاں دوست کی بیوی بھی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ٹولہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ لڑکی دیکھنے جا رہا ہے، لڑکی دیکھنے۔ اچھا، اب پہنچ گئے اس کے گھر پہ، بیچارے غریب نے جیسا بھی انتظام کیا ہو، جو بھی انتظام کیا ہوگا، آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی انتظام کرتا ہے۔ مسلمانوں میں آج بھی الحمدللہ فیاضی اور سخاوت قائم ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر انتظام کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں،
اب یہ جو خاتون ہے، اب وہ لڑکی بیچاری شرمائی لجائی، دلوں میں ارمان سجائے آ رہی ہے، اور یہ خواتین اس کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، رشتہ ریجیکٹ ہو گیا۔ کیوں ریجیکٹ ہو گیا؟ اس کی ناک چھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے آنکھ چھوٹی ہے، کوئی کہتا ہے ناٹی ہے، کوئی کہتا ہے رنگ سانولا ہے۔ عزیزان محترم، آپ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ، اپنے دل پر پتھر رکھ کر بتائیں، اس بچی کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، یہ رنگ روپ بخشنا اس اللہ کا کام ہے، جل جلالہ جل شانہ۔ اس لڑکی نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں بنایا، اس کی ناک کا چھوٹی ہونا یا لمبی ہونا، اس کا ناٹا ہونا یا لمبا ہونا، اس کا ٹھگنا ہونا، یہ اس کے اختیار میں۔ کسی کا گورا ہونا، کالا ہونا، سانولا ہونا، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ آپ نے اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا کہ اس کی آنکھیں چھوٹی، اس بنیاد پر کہ یہ چلتی ہے تو صحیح نہیں چلتی، اس بنیاد پر آپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ قد اس کا بوٹا سا ہے، ناٹی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آپ نے یہ کمی کس کی نکالی ہے؟ آپ کسی کے گھر میں جائیں اور جانے کے بعد کوئی تصویر لگی، کچھ پینٹنگ لگی ہو کہیں پر، صوفہ رکھا ہو، اور آپ وہیں جا کر کہنا شروع کریں کہ یہ صوفہ غلط رکھا ہے، یہ پینٹنگ غلط لگی ہے، یہ پردہ یہاں غلط لگا ہے، یہ رنگ بالکل خراب ہے، تو یہ پردے کو آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صوفے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ تو بے جان ہے، تو آپ رکھنے والے کو کہیں، آپ رکھنے والے پر تنقید کریں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کس قدر اللہ کو غضب میں اور جلال میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کی غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں قطعاً نازل نہیں ہوتی۔ آپ نے اس لڑکی کا دل توڑ دیا، آپ نے اسے ٹھکرایا نہیں، آپ نے اس کے ارمانوں پر لات مار۔ اس نے بھی اپنی آنکھوں میں خواب سجائے ہوں گے، تم نے ان خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ کس بنیاد؟ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 10-15 دن گزرے، اب ان کے ساتھیوں نے ان کو روکا، کہنے لگے یہ کیا غضب کرتے ہو تم اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی مذاق میں بات کہتے ہیں، کبھی خفا ہو جاتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں تو ہر بات لکھ لیتے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا بند کر دیا، بڑے لوگوں نے ٹوکا، میں نے بند کر دیا۔ اب حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، نظر ڈالی کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ ان کا پرسکون ہے، آپ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ لکھ نہیں رہے ہیں۔ آپ نے کہا آگے آؤ، کہنے لگے لما لا تکتب، کیا بات ہو گئی ہے کہ پہلے تم لکھا کرتے تھے اب نہیں لکھ رہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی باتیں نوٹ کرتا تھا، لیکن لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تم اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، ہر بات نہیں لکھنے والی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اکتب فإنہ لا یخرج منی الا الحق، لکھو اس لیے میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ شریعت ہے، ایمان ہے، طریقہ نجات ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ۔ اب وہ آپ کو حدیث سناتا ہوں جو ابھی میں نے سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کبھی آپ کیا کہتے تھے؟ حدثنی خلیلی و حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، میرے دل کے اندر بسنے والے، دل کے اندر جابزی ہونے والے، دل کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر داخل میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. امام مسلم کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود جنت جانے سے انکار کرے. اللہ اکبر، یہ حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود جنت جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری باتوں سے نافرمانی کرے گا وہی ہے جنت میں جانے سے انکار کرے گا. حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیثیں عطا فرمائیں، زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر ہمارے لیے رہنمائی فرما. خالی حدیث شریف کی کوئی کتاب کھول کر دیکھ لیجیے، جوتا پہننے کا بیان، اللہ کے نبی نے جوتا پہننا کیسے سکھایا، سر میں تیل لگانے کا بیان، کنگھی کرنے کا بیان، مسجد میں داخل ہونے کا بیان، جب آپ کسی سے ملیں کیا کہیں اس کا بیان، جب کسی سے جدا ہوں الگ ہوں تو کیا بولیں اس کا بیان، سفر میں جائیں تو کیا پڑھیں اس کا بیان، سفر سے لوٹ کر آئیں تو کیا کریں اس کا بیان، اپنے گھر میں داخل ہوں تو کیا کریں، دوسری ایسی دشمن کی جگہ پر جائیں جہاں پر جان کا خطرہ ہو تو کیا پڑھیں، شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے حملوں سے وسواس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے سرسری پڑھ کر سنایا. سرما لگانے کا بیان، اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ تم مسلمانوں سرما کیسے لگاؤ. اللہ کے نبی استنجا کرنے کا بیان فرماتے ہیں کہ تم استنجا کیسے کرو، جب پیشاب پاخانے کے لیے جاؤ تو کون سا پیر پہلے رکھو، کون سی دعا پڑھو کہ شیاطین سے محفوظ رہو، پورا بیان. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سارے پیغمبروں کے محبت دل کے اندر ہے، سارے پیغمبر، جتنے پیغمبر ہوئے جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، سب کی محبت اس دل کے اندر ہے. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو دین مکمل سیدنا محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا وہ کسی نبی کو عطا نہیں، کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ. اب حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر ہاتھ مارتے ہیں. الا تری الی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا تم اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہے. کیوں؟
اس لیے کہ میں تورات کا ایک نسخہ لایا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا. تورات کا نسخہ لائے تھے. تورات کا نسخہ پڑھنا غلط نہیں. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی موجودگی پہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ خزفناک گلنار، گویا کہ آپ کے رخسار مبارک پر کسی نے انار رگڑ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھرا گئے، تورات کنارے پر رکھی، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو اور اس کا رسول مجھ سے ناراض ہو. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائیں تو بغیر میری پیروی کیے ہوئے انہیں جنت نہ ملے گی. یہ سیدنا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ وہ عظیم الشان پیغمبر، اللہ سے گفتگو کرنے والا، 40 الواح تورات کی جس پر نازل ہوئی، کتنا بھی بلند مقام صحیح، لیکن فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک میری اطاعت نہ کرے کامیابی نجات. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر کی بات نہیں، نہ کوئی گھمنڈ ہے نہ کوئی غرور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پورا جزیرت العرب آپ کے زیر نگی ہے، پورا جزیرت العرب، ایک بڑھیا آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کہتی ہے، اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں راستے پر اور اس کی بات کو آپ سن رہے ہیں. صحابی جو ایمان لانے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا. راستے پر کھڑے ہو کر جو اپنی باتیں کر رہے ہیں، قیصر و کسریٰ جس سے تھرا رہے ہیں، لرزہ برندام ہو جو، اور اس نبی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک عام بڑھیا کے لیے کھڑے. اے مسلمانوں، کیا کبھی تم نے خود پر غور کر کے دیکھا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے کتنا آگے آتے ہیں، یا ہم دوسرے آدمی کو جو ترقیوں پر جا رہا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ کچھ نہیں تو غیبت کرتے ہیں، کچھ نہیں چغلخوری کرتے ہیں، کچھ نہیں اس کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، کچھ نہیں تو اتہام رکھ دیتے ہیں، کچھ بہتان رکھ دیتے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے پر اس کے تراش لے جس خوشنما پرندے کی اونچی اڑان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا من لا دینار لہ ولا درہم، اللہ کے رسول جس کے پاس دینار نہ ہو درہم نہ ہو وہ شخص مفلس ہے، کنگال ہے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس و کنگال نہیں ہے، مفلس و کنگال تو وہ شخص ہے جو دنیا میں نیک کام کرتا رہا لیکن کسی کی بے عزتی کی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کو اوپر جھوٹ بولا، کسی پر بہتان لگا دیا، اکل مال ھذا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا. اب قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پہنچے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو لے لے گا اور خالی چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، اور جب نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اٹھا کر اس پر لادے جائیں گے، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نمازیوں غور کرو، روزہ رکھنے والوں غور کرو، زکاتیں دینے والے غور کرو، اس بات پر غور کرو کہ تم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا، قرضہ لے کر پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھ تو نہیں گئے، کسی کی زمین پر 1 انچ کے برابر قبضہ تو نہیں کر لیا، بہنوں کا حق تو نہیں کھا لیا. جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا تھا تو تمہارے مکان میں تمہارا بھی حق تھا، تمہاری بہن کا بھی حق تھا.
جو تمہارا باپ بینک بیلنس چھوڑ کر گیا تھا، تمہارا بھی حق تھا، تمہاری بہن کا بھی حق تھا. ذرا بتاؤ تم نے اپنی بہنوں کو حق دیا یا وہ حق ہڑپ کر گئے؟ جھوٹ بول کر کسی کو مقدمے میں پھنسا دیا. معاملہ تھا ذرا سی نالی کا، گھر کے باہر نکلتی ہوئی نالی کا، اور پہنچ گئے تھانے اور اس کے اوپر FIR کون سی درج کرائی کہ یہ شخص ہمارا گھر گرانا چاہتا ہے، قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا ہے. اب وہ پولیس والا اس کو بیٹھ کر اور بتا رہا ہے یہ بھی دفعہ لگاؤ، یہ بھی دفعہ لگاؤ، یہ بھی دفعہ لگاؤ. جھوٹ بول بول کر یہ کیسی تمہاری نماز ہے؟ یہ اللہ اکبر کہہ کر جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہو، یہ کون سے منہ سے پڑھ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کچھ ایسی بھی نمازیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو انسان کے منہ پر پلٹ کر مار دیا، جھوٹے الزام میں پھنسا دیا، غلط بات میں پھنسا دیا. ذرا سی تو میں ہو گئی اور سسرال والوں کے اوپر دہیج اتپیڑن کا کیس کر دیا. تم کیا سمجھتے ہو؟ بے وقوف بنا لو گے تم لوگوں کو. ٹھیک ہے، ایک عدالت اور بھی ہے، اس عدالت کے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے. مالک یوم الدین، جس روز انصاف کا دن ہوگا، عدل کا دن ہوگا، لوگوں کے درمیان اللہ انصاف کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کیا ہوگا پالے گا. آج انصاف کا دن ہے، آج عدل کا دن ہے. آج کہا جائے گا لاؤ ہاؤ مقرؤ کتابیہ، چلو سناؤ اس کا ریکارڈ پڑھ کر کیا کیا اس نے. پڑھو. کس کو دھوکہ دے کر آئے؟ پولیس والوں کو دھوکہ دے کر، عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو دھوکہ دے کر آئے، جھوٹی گواہی دے کر آئے، غلط FIR درج کرا کر آئے. آج انصاف کا دن ہے، اللہ رب العزت آج تمہیں بدلہ دے گا، اور یہاں جو بدلہ ملے گا اللہ کی قسم دنیا کی آگ اس سے بہت آسان ہے. صحابہ کرام رویا کرتے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو لوگ ان کے عیادت کو پہنچے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے، کھانے کا ایک برتن رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ نہیں گھر کے اندر، اور آنسوؤں سے زار و قطار رو رہے ہیں. دوسرے صحابہ پہنچتے ہیں، تابعین ان کے بچے پہنچتے ہیں، کہنے لگے کہ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہے، آپ تو غزوات میں ساتھ میں رہے، آپ نے تو ان کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ تو خیرات و صدقات کرتے تھے، آپ تو نیکیاں کرتے تھے، آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے عمل قلیل و سفر طویل. عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے، سفر بڑا لمبا ہے، رب کے سامنے حاضری ہے، کہیں میں نے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کہیں کسی کو میں نے دکھ نہ دیا. تو رو رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ لاکھوں کا پیسہ دوسروں کا کھا کر ہم ڈکار تک نہیں لیتے. دکانداری پر ہم بیٹھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کم تول کر سامنے والے کو دیں، دھوکہ دے کر. اور اگر ہم پیسہ دینے والے ہیں، ہم خریدنے والے ہیں، تو ہم چاہیں گے کھٹا پٹا الٹا سیدھا نوٹ کسی طرح چل جائے. ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. ان دھوکے بازوں کی جماعت کے اوپر کیسے اللہ کا کرم ہو؟ اللہ کے نبی کے طریقے پر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجیے. لوگ بڑی غفلت میں ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نے بڑا اچھا کام کیا. اے لوگوں، اے نبی آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
آپ اللہ کی جنت کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی وہ جنت جو اس نے خود سجائی ہے اور سنواری ہے. اس دنیا کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے ایک ہی لفظ فرما دیا اور سن لیجئے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی جو نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل پر خیال آیا. اللہ رب العزت نے وہ جنت سجائی ہے، لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس، تمہارا جو جی چاہے گا اللہ تمہیں عطا کرے گا. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے لوگوں، اے مومنوں، اس جنت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی آرزو، کوئی تمنا باقی تو نہیں رہ گئی. لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے کہیں زیادہ تو نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ابھی ایک نعمت ہے جو باقی ہے. جنتی آپس میں کہیں گے کہ اے اللہ کون سی نعمت باقی ہے، سب کچھ تو مل گیا، اب باقی کیا؟ اچھا مکان مل گیا، گھر مل گیا، وہ چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی وہ مل گیا، اب باقی کیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار کچھ نہیں باقی ہے، سب مل گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اے لوگوں، اے مومنوں، کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ تم دنیا میں بغیر مجھے دیکھے ہوئے میری عبادت کرتے تھے، میرے لیے سجدے کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے. اے لوگوں، مومنوں، کیا مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ مومنین کہیں گے اے اللہ کیوں نہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور سارے لوگ اللہ کو دیکھیں گے. ایک صحابی تھے، دیہات سے آئے ہوئے تھے، سیدھے سادے صحابی، اونٹوں پہ چرانے والے. کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم تو بڑے کمزور ہیں، سب لوگ تو جنت میں جائیں گے، اللہ کو جلدی جلدی دیکھ لیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ہم کو لوگ دھکے مکے ماریں گے، ہم کیسے اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو کیا اس کو دیکھنے کے لیے تم دھکے مکی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا بس اللہ کا ایسے ہی دیا، تم اللہ کی اس جنت کو پانا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی پانا چاہتے ہو، جنت الفردوس کے مکین بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، جنت تمہارے لیے مل جائے. منہ پھیر لیا تم نے اپنے رسول سے، منہ پھیر لیا تم نے اپنے نبی سے، اور تم چاہتے ہو کہ امریکہ میں پڑھ کر بڑی بڑی ڈگریاں مل جائیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر تمہیں عزتیں مل جائیں، تمہیں دولتیں مل جائیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا بس وہ اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا. اور جو ان کی نافرمانی کرے گا، اپنے منہ کو ان سے موڑے گا، ان کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے کچلے گا، شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو، طلاق کا موقع ہو، خلا کا موقع ہو، برتاؤ کا معاملہ ہو، رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، سیاسیات کا معاملہ ہو، جس جہان میں، دنیا جہان کے جس گوشے میں، زندگی کے جس حصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو روندا جائے گا، اس کے اوپر کبھی اللہ کے رحمتیں نازل نہیں. عزیزان گرامی، وقت کافی ہو چلا ہے. اللہ کے نبی کی بات تو یہ ہے کہ 1000 بار مشویم زہند مجھ کو گلاب، خنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. میں اپنے منہ کو گلاب سے، سوسن و نسترن سے، مشک سے، عنبر سے بار بار دھو لوں اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام لوں، تب بھی بے ادبی. یہ رات ایک نہیں، ہزاروں راتیں ایسی گزر جائیں گی اور اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک پہلو بیان نہ ہو سکے. پوری سیرت کا تو کیا بیان کرنا. جس رخ کی طرف دیکھ لیجئے وہ رخ آپ کی طرف چلتا چلا جائے گا، سمندروں کی سی گہرائیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ.
آفاق کی بلندیوں سے بھی زیادہ بلندیاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ جو محمد مصطفیٰ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، بلند ہوگا، باعزت ہوگا، سرخرو ہوگا۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور اپنا قبلہ ڈھونڈے گا، کسی اور سے امیدیں باندھے گا، کسی اور سے لو لگائے گا اور سوچے گا کہ بڑی کامیابی حاصل کر لے، اللہ کی قسم وہ ناک کے بل رگڑ کر زمین میں ذلیل۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنے کی، ان کی زندگی پڑھنے کی، پر ان کی ہدایات پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہماری بہنیں بغیر نکاح کے بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کے غیب سے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ مقدمات میں گرفتار ہیں، یا اللہ مقدموں سے خلاصی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے روزگار ٹھپ ہو گئے ہیں، چل نہیں رہے ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیچارے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والرسل وعلى جميع الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آمین و ایاکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔